السلام علیکم دوستو۔ آج کی کہانی ایک ایسے مرڈر کیس کی ہے جو دیکھنے میں سمپل تو لگتا ہے، مگر جیسے جیسے حقیقت کھلتی گئی یہ معاملہ اتنا پیچیدہ ہوتا گیا کہ پولیس بھی الجھن میں پڑ گئی۔ یہ ہے تلاش حقیقت، ایک ایسی اندھی قتل کی کہانی جس کا ہر موڑ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا۔ 16 اکتوبر کی سرد رات تھی۔ شہر کے کنارے دریا کے پاس پولیس کو ایک نوجوان لڑکی کی لاش ملی۔ نام تھا مرینا راشد، عمر صرف 24 سال، ایک عام سی لڑکی، عام خواب، لیکن آج اس کی زندگی ایک ظالم کے ہاتھ میں دم توڑ چکی تھی۔ لاش کے پاس مٹی میں دبی ہوئی چیز نے پولیس کو چونکا دیا، ایک چاندی کی چین جس پر ایک چھوٹا سا حرف کندہ تھا، زیڈ۔ اس ایک حرف نے اس کیس کو بدل دینا تھا، لیکن کیسے؟ انسپکٹر راہین نے موقع واردات کا جائزہ لیا۔ لاش پر زبردستی کا کوئی بڑا نشان نہیں تھا، بس گردن کے دائیں حصے پر ایک نیل کا دھبا، جیسے کسی نے اس کا منہ چند لمحوں کے لیے زور سے دبایا ہو۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں لکھا تھا، سبب موت آہستہ آہستہ سانس بند ہونا۔ یہ حادثہ نہیں، یہ ایک قتل تھا۔ گھر والوں نے بتایا کہ مرینا اس رات لائبریری جانے کے لیے نکلی تھی لیکن واپس نہ آئی۔ دوست نیہا نے سب سے اہم جملہ کہا۔ مرینا کچھ دنوں سے ڈری ہوئی تھی، لیکن بتاتی نہیں تھی، بس کہتی تھی اگر میرے ساتھ کچھ ہوا تو زی سے بچنا۔ زی، چین پر زی، دوست کے بیان پہ زی۔ یہ اتفاق تھا یا کوئی اشارہ کسی بڑے راز کی طرف؟ لائبریری کے باہر لگے CCTV نے پہلی بار حقیقت کی جھلک دکھائی۔ فوٹیج میں مرینا رات 12 بجے لائبریری سے نکل رہی تھی اور صرف 20 سیکنڈ بعد ایک کالی گاڑی اس کے پیچھے بڑھتی دکھائی دی۔ نمبر پلیٹ LHH 2942۔ گاڑی کے مالک کا نام نکالا زریاب حیدر، مرینا کا سابقہ بوائے فرینڈ۔ پولیس نے فوراً اسے بلایا۔ زریاب پرسکون لہجے میں بولا، ہاں میں وہاں سے گزرا لیکن مرینا کی طرف تو دیکھا بھی نہیں، ہماری مہینوں پہلے علیحدگی ہو چکی تھی۔ اس کی بات صاف تھی، لیکن اس کے کپڑوں پہ لگا مٹی کا ہلکا سا داغ، گاڑی کی لاٹ میں پھنسے پتے، یہ دونوں چیزیں دریا کے کنارے مٹی سے مل رہی تھیں۔ شک مزید گہرا ہو گیا۔ مرینا کا موبائل ڈیٹا آخرکار ریکور ہو گیا اور اس میں چھپے راز زریاب کی باتوں سے بالکل مختلف نکلے۔ اس نے آخری 3 چیزیں سرچ کی تھیں، ہاؤ ٹو ٹریک ان نون نمبر، سم ون فالوئنگ می، سلو سفوکیشن سائن۔ یہ واضح تھا، مرینا کسی سے خوفزدہ تھی۔ سب سے ہولناک چیز تھا 3 سیکنڈ کا آخری آڈیو کلپ۔ اس میں مرینا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، زی تم یہاں، اور پھر ریکارڈنگ بند۔ پولیس نے زریاب سے سختی سے پوچھ گچھ کی تو اس نے ایک چونکا دینے والی بات کہی، مرینا کو مجھ سے نہیں کسی اور سے خطرہ تھا۔ زی کا مطلب میں نہیں ہوں۔ انسپکٹر نے پوچھا، تو پھر کون ہے زی؟ زریاب نے کہا، زین، اس کا نیا دوست۔ زین مرینا کا کلاس فیلو تھا، خاموش، تنہا، لیکن اس کا ماضی بہت عجیب تھا۔ جب پولیس نے اس کے کمرے کی تلاشی لی تو حیران کن چیزیں ملی۔ مرینا کی اچانک لی گئی تصاویر، ایک نوٹ بک جس میں مرینا کا نام بار بار لکھا تھا، اور ایک نقشہ جس میں وہ جگہ گھیرے میں تھی جہاں مرینا کی لاش ملی تھی۔ یہ دیکھ کر پولیس نے فوراً اسے گرفتار کر لیا، لیکن جب زین نے زبان کھولی تو کیس الٹا پڑ گیا۔ زین بولا، میں قاتل نہیں، میں اسے بچانے گیا تھا۔ مرینا نے آخری پیغام بھیجا تھا، زریاب از ہیئر۔ یہ زین نہیں، زریاب تھا۔ اب پولیس نے سارا فوکس دوبارہ زریاب پر کیا۔ اس کی گاڑی کا ٹائر دریا کے کنارے کی مٹی سے میچ کرتا تھا، اس کے کپڑوں کے داغ وہی کے مٹی کے مطابق تھے۔ سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب فورینسک نے چین کی جانچ کی، وہی زیڈ والی چین جو مرینا کے پاس ملی تھی۔ یہ چین زریاب نے ہی مرینا کو ماضی میں دی تھی۔ اور پھر آخری ثبوت، زریاب کی کار کی سیٹ کے نیچے سے مرینا کا ٹوٹا ہوا بریسلیٹ ملا۔ اب کسی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق زریاب قتل کی جگہ صرف 15 منٹ پہلے پہنچا تھا۔ اس نے مرینا سے بات کرنے کی کوشش کی، مرینا نے انکار کیا اور غصے میں زریاب نے اس کا منہ دبایا۔ اس نے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ بے ہوش ہو گئی۔ خوف کے مارے زریاب نے اسے وہاں چھوڑ دیا اور مرینا سنسان رات میں آہستہ آہستہ سانس کی کمی کی وجہ سے دم توڑ گئی، سلو سفوکیشن، بالکل فورینسک رپورٹ کے مطابق۔ انسانی نفسیات کس قدر عجیب ہے، جس سے ہم سب سے زیادہ محبت جتاتے ہیں، کبھی کبھی وہی انسان ہمیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا ہے۔ لیکن سچ چاہے جتنا بھی چھپایا جائے آخرکار سامنے آ ہی جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی، تلاش حقیقت۔ اگر آپ کو یہ نریشن پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اگلا کیس کس طرح کا ہو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور ملتے ہیں اگلے کیس کے ساتھ، تب تک ہوشیار رہیے، خدا حافظ۔